اون محمد وکیل، بیبے اور کاکا۔ کہانی ہے جناب اسد محمد خان صاحب کی۔ میں وکیل اون محمد ہوں۔ وکالت نامے پہ 15 سالہ موکل کے دستخط لے کر اس وقت اپنے دفتر جا رہا ہوں۔ ملزم مسمہ کاکے کی والدہ بھی بچوں کی جیل تک میرے ساتھ میری گاڑی میں آئی تھی۔ وہ اسے بیبے کہہ کر پکارتا ہے اور اسے بہت پیار کرتا ہے۔ کاغذات کی تکمیل کے بعد بیبے کلفٹن کی بس پکڑنے چل دی۔ اسے عبداللہ شاہ غازی کی درگاہ پر پہنچنا تھا۔ میں نے کہا بھی کہ بیبے بیٹھی رہ۔ لوگوں کو میرا اسے بیبے کہہ کر پکارنا عجیب لگتا ہوگا کیونکہ وہ ابھی صرف 32 سال کی ہے، جبکہ میرا اپنا چھوٹا بیٹا 37ویں سال میں ہے۔ خیر، میں نے کہا بیٹھی رہ بیبے، میں تجھے درگاہ پر چھوڑتا ہوا نکل جاؤں گا، مگر وہ نہیں مانی۔ کہنے لگی میں چلی جاؤں گی، آپ میری وجہ سے ٹائم مت خراب کرو، کاکے کے کیس پہ کام شروع کر دو۔ بہت وقت نکل گیا ہے، ادھر جیل میں میرے کاکے کو 5واں دن لگا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اصل میں پولیس نے کاکے کے خلاف بلاسفیمی کا کیس درج کیا ہے۔ مجھے ڈر ہے لوگ اسے جان سے نہ مار دیں۔ بیبے کو ابھی یہ بات میں نے نہیں بتائی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ کاکے نے محلے کے پیش امام کی جلتی ہوئی لالٹین پہ غلیل میں پتھر رکھ کے مار دیا تھا، تو حجرے میں آگ پھیل گئی تھی، جس سے پیش امام کی نئی واسکٹ، ایک پیلا سفید رومال اور کچھ برکتوں والے کاغذ ضائع ہو گئے تھے جن پہ رحمتوں والا پاک کلام چھپا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ بے حرمتی کا پرچہ کٹوانے میں کامیاب ہو گئے، مگر مجھے یقین ہے کہ آخر کو سچ سامنے آئے گا اور کاکا بری ہو جائے گا۔ عین ممکن ہے خود پیش امام پر، جس کا نام سراج دین ہے، بے حرمتی کا جرم ثابت ہو جائے۔ کوشش میری یہی ہے کہ سچ سامنے آئے، خالص اور پورا سچ۔ بیبے اور کاکے نے اپنے بارے میں اور پیش امام کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، لیجئے وہ میں شروع سے سناتا ہوں۔ بیبے بہت دنوں کی بیوہ ہے۔ وہ زیادہ نہیں بولتی اور نماز کی پابندی کرتی ہے۔ اپنے کاکے کے ساتھ کسی گاؤں سے آ کے وہ یہاں غیر مسلموں کے کسی گرلز اسکول میں چپراسن لگ گئی اور محنت اور ایمانداری سے کام کرنے لگی۔ وہیں اسکول والوں نے اسے اپنی کینٹین کا ٹھیکہ بھی دے دیا۔ لو جی، اس کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ اسکول والوں نے 4-5 برس میں اس کی درخواست منظور کر لی اور اسے یہ اجازت دے دی کہ وہ اسکول اسٹاف کے علاوہ بھی گنتی کے لوگوں کے لیے اپنے گھر سے صاف ستھرا کھانا بنا کر لا سکتی ہے، جسے وہ لوگ لنچ کے وقفے میں کینٹین کے باہری گیٹ پر آ کر لے جا سکتے ہیں۔ پھر اسے کہا گیا کہ وہ گیٹ کی اوٹ میں خالی جگہ میں اپنے لیے عارضی اسٹور جیسا بنا لے، جس کا ایک ہی دروازہ ہونا چاہیے، باہر کی طرف۔ یہاں وہ اپنے بیٹے اور کینٹین کے ملازم لڑکے کو بٹھا کے دوپہر میں کھانا کھلا سکتی ہے۔ پھر تو بیبے خود بھی یہیں کھانا کھانے لگی۔ اب جو اس کی آمدنی اور بڑھی تو اس نے کچی آبادی میں 80 مربع گز کا ایک پلاٹ خرید لیا اور 2 کمروں کا مکان بنا لیا۔ پھر بجلی لگوا لی اور ایک کنواں کھدوا لیا۔ کنویں میں اس کے نصیب سے میٹھا پانی نکل آیا تو اس نے پمپ لگوا لیا اور گھر کی دیوار سے ملا کے ایک چھوٹی ٹنکی بنوا دی، جس میں وہ محلے والوں کے لیے پانی اسٹور کرنے لگی۔ صبح جب بیبے کے گھر کا پمپ چل رہا ہوتا تو 2-4 محلے والے سویرے کے تازہ پانی سے اپنی بالٹیاں بھر بھر کے لے جانے لگے۔ باقی پڑوسیوں کی دن بھر کی ضرورت کے لیے ٹینکی شام تک بھری رہتی۔ اس عرصے میں بیبے کے گھر کے سامنے ایک مسجد بن گئی اور ایک جوان پیش امام کہیں سے آ کے حجرہ بنا کے رہنے لگا۔ پیش امام نے محلے والوں کی ٹنکی دیکھی تو خوش ہو کے اس نے الحمدللہ کہا اور ایک دن ٹھیلے والے نانا کو ساتھ لے کر اسے ٹیکسی میں بٹھا کے وہ کینٹین کے باہری دروازے تک پہنچ گیا۔ ٹھیلے والے نانا ایک نرم مزاج بڑے میاں تھے جو سستے پھلوں اور سبزیوں کا ٹھیلا لگاتے تھے۔ نانا کا کچا پکا گھروندہ بیبے کے مکان سے ملا ہوا تھا۔ بیبے پیار سے بڑے میاں کو بابا کہتی تھی اور کاکے نے انہیں نانا کہنا سیکھا تھا، اس لیے بڑے میاں سب کے نانا کہلانے لگے۔ تو نانا نے کینٹین پر آ کے بتایا کہ پیش امام انہیں سفارش کے لیے لایا ہے۔ اگر بیبے باہر کی چھوٹی ٹنکی سے گلی پار کرا کے ایک نل مسجد کے وضو خانے تک پہنچا دے گی تو نمازیوں کے لیے طہارت اور وضو کا اچھا انتظام ہو جائے گا اور بیبے کو ثواب ملے گا۔ بیبے نے کہا آپ دونوں نے اتنی دور آنے کی تکلیف کیوں کی؟ وہیں صبح گھر پہ کہہ دیا ہوتا۔ نانا نے بتایا کہ پیش امام وہاں سب لوگوں کے سامنے تم سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیبے نے پوچھا کیوں بھلا؟ پھر خود ہی بولی چلو بسم اللہ کرو، نیک کام میں اتنے سوال جواب کس لیے؟ آج میں دکان سے پائپ اور دوسری چیزیں لیتی آؤں گی، پلمبر سے کہہ دوں گی وہ سویرے آ جائے گا، مسجد تک پائپ پہنچا دے گا۔ نانا نے ٹیکسی میں بیٹھے پیش امام کو یہ سب بتلایا تو وہ کہنے لگا جزاک اللہ، پائپ ہم ابھی ٹیکسی میں لیتے چلے جائیں گے، پلمبر سے بھی کہہ دیں گے، بیبے کو بولو پیسے کا بندوبست کر دے۔ بیبے نے ادھر مہمانوں کے لیے تازہ چائے بنا لی تھی اور اندر اسکول میں کہہ دیا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے کے لیے سامان خریدنے نانا کے ساتھ جا رہی ہے۔
کاکے نے نانا اور پیش امام کو چائے کے لیے کینٹین کے اسٹور میں آنے کو کہا تو پیش امام کہنے لگا برخوردار اگر چائے پلانی ہو تو یہیں گاڑی میں لے آؤ، میرا ہوٹل وغیرہ میں بیٹھ کر چائے پینا مناسب نہیں ہوگا۔ کاکے کو حیرت ہوئی، ان کا اسٹور ہوٹل تو نہیں ہے، اگر ہوتا تو بھی کیا برائی تھی۔ خیر اس نے دونوں کو اور ٹیکسی والے کو گاڑی میں ہی چائے پلا دی۔ ادھر چھینٹا مار تولیے سے ہاتھ منہ پہنچ کنگے کے 2 ہاتھ چلا بے سامان خریدنے کو تیار ہو کر باہر نکل آئی تو پیش امام سوچ میں پڑ گیا۔ نانا نے پوچھا کیا بات ہے، کس سوچ میں ہو؟ پیش امام بولا بے پردہ مستورات بیٹھ رہی ہیں، میرے لیے موٹر میں ان کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں ہوگا۔ نانا نے پوچھا کیوں مناسب نہیں ہوگا؟ پیش امام کہنے لگا جب آپ نہیں سمجھ رہے تو میرا بیان کرنا بھی نامناسب ہے۔ بے کو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کس کینڈے کا آدمی ہے، مگر کیونکہ وہ اچھا کام کرنے نکل رہی تھی اس لیے خود نانا کے ساتھ گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئی اور پیش امام ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر جا بیٹھا۔ بے نے پلمبری کا سامان خریدوا دیا اور وہ دونوں چلے گئے۔ پلمبر نے دل لگا کے کام کیا اور اگلے دن عشاء کے بعد مسجد کے وضو خانے تک پائپ پہنچا دیا۔ اس دن کی نمازیں پڑھی جا چکی تھیں تو پلمبر نے مشورہ دیا کہ کل فجر کے وقت بسم اللہ کر کے پمپ چلا دینا۔ یہ مشورہ یوں بھی صحیح تھا کہ پائپ کو ٹکانے کے لیے اس نے کہیں کہیں سیمنٹ لگائی تھی، وہ بھی رات بھر میں سیٹ ہو جاتی۔ بے نے نانا کو پکا کر لیا کہ وہ فجر کے وقت بسم اللہ پڑھ کے اپنے مبارک ہاتھوں سے پمپ چلا دیں گے۔ نانا سیدھے سادے آدمی تھے، وہ فجر کی اذان کے بعد بے کے صحن میں جہاں میٹر اور سوئچ لگے تھے پیش امام کو لے کر آ گئے۔ اس نے پمپ کے لیے لمبی دعا پڑھی اور بسم اللہ کہہ کر سوئچ کھول دیا۔ پھر کافی دیر تک وہ دیدے گھما گھما کے جائزہ لیتا رہا اور بے اور کاکے کے لیے دعائیں خیر کرتا رہا۔ دن خوب نکل آیا تو گلی میں موٹر رکشا کی آواز اور بچوں کے نعرے سنائی دیے۔ لوگوں نے نکل کے دیکھا کہ پلمبر پر مٹھائی کا ٹوکرا لدوائے پیش امام کھڑا بے کے مکان کی کنڈی بجاتا ہے۔ کاکے نے دروازہ کھولا تو کلکاریاں مارتے ہجوم کو چیر کر بے کو پکارتا ہوا پیش امام گھر کے صحن میں آ گیا۔ بہت سے ہمت والے بچے بھی اس کی ٹانگوں سے لپٹے اس کے کپڑے کھینچتے ہوئے صحن میں آ گئے تھے۔ پیش امام نے بہت استغفار پڑھی اور خطبے والا عصا جو وہ فاتحہ پڑھنے کو ساتھ لیتے آیا تھا گھمایا، مگر صحن میں آ جانے والے بچوں نے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ نانا بھی آ گئے۔ پیش امام کو گلی میں نکل کر بچوں کو مٹھائی تقسیم کرنی پڑی۔ بے اور کاکے کو بہت سی مٹھائی دینے پیش امام جب دوبارہ گھر میں آ گیا تو بے نے نانا سے اور پلمبر اور پیش امام سے کہہ دیا کہ آج اتوار کا دن ہے، اس کی چھٹی ہے، وہ سب لوگ دوپہر کو آ جائیں اور کھانا کھا لیں، مہربانی ہوگی۔ بے نے 10 آدمیوں کا کھانا تیار کیا۔ میٹھا اس نے ایک روز پہلے ایرانی ہوٹل والے کے فریج میں رکھوایا ہوا تھا۔ کیونکہ اسکول کی وجہ سے بے اور کاکے کی ہوٹل والے سے جان پہچان ہو گئی تھی تو کینٹین کی ایک دن کی بچی ہوئی چیز وہ فریج میں سنبھال لیا کرتا تھا۔ کھانے کا وقت ہونے لگا تو کاکا فریج میں رکھوایا ہوا میٹھا لینے گیا۔ اس نے ہوٹل کے کاؤنٹر پہ کسی آدمی کے ساتھ پیش امام کو کھڑے دیکھا۔ وہ دونوں آدمی پیسے ادا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تکلف کا جھنجھٹ کر رہے تھے۔ ہوٹل کا مالک میز پر اپنے ہاتھ رکھے بڑی بیزاری سے دونوں کو یہ سب کرتے دیکھ رہا تھا۔ کاکے نے اسے سلام کیا اور دور سے فریج کی طرف اشارہ کیا تو اس نے سر ہلا دیا کہ نکال لو۔ لمحے بھر کو پیش امام کا دھیان بڑھ گیا۔ اس نے کاکے کو فریج سے میٹھے کا پیکٹ نکالتے دیکھا۔ اسی وقت مہمان نے کاؤنٹر پر پیسے رکھ دیے اور وہ جیت گیا۔ پیش امام کھسیا گیا۔ اس نے 2 روز پہلے ہی تو کاکے سے کہا تھا کہ ہوٹل میں چائے وغیرہ پینا مناسب نہیں ہے۔ دوپہر کے کھانے پر جب سب لوگ کھانے پر بیٹھنے لگے تو پیش امام نے شانوں پر سے کڑا ہوا سفید رومال اتار کر اپنے برابر کی جگہ کو اس طرح جھاڑا جیسے گرد جھاڑتا ہو، پھر کہنے لگا آؤ برخوردار یہاں میرے پاس بیٹھو۔ ظاہر ہے کاکا اندر سے کھانا لا لا کر مہمانوں کے آگے رکھ رہا تھا، بیٹھ کیسے سکتا تھا۔ بے نے کھانے کے بعد چائے پلائی، پھر وہ اندر بیٹھی عورتوں سے معذرت کر کے دروازے تک مردوں کو رخصت کرنے آئی۔ پیش امام نے اپنے پیلے سفید رومال کو گھونگھٹ کی طرح سر پر ڈال رکھا تھا تو اس نے گھر کی دہلیز پار کرنے سے پہلے پھر دعا پڑھی اور دیر تک رقت کے ساتھ مناجات کرتا رہا۔ اس نے بے کی خدا ترسی، نیک نفسی اور پرہیزگاری کا بیان کرتے ہوئے اس کے لیے اجر عظیم کی سفارش کی، اس لیے کہ بے نے اپنے ٹیوب ویل، موٹر اور پمپ سے نمازیوں کے اور خلق خدا کے لیے پانی فراہم کر دیا۔ آمین کہہ کر اور مرد تو رخصت ہوئے مگر پیش امام رہ گیا، جو باہر کی ٹینکی کے ہر پہلو کی جانچ پڑتال کرتا جاتا تھا اور ٹوٹیوں کو گھما گھما کر خدا کی بزرگی بیان کر رہا تھا۔ آخر میں اس نے بے سے جانے کی اجازت چاہی جو فوراً ہی مل گئی۔ تاہم جانے سے پہلے اس نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے بے کو مشورہ دیا کہ اب جب کہ اس کی اور اس گھرانے کی جان پہچان ہو گئی ہے تو یہ بہتر ہوگا کہ کاکا پیش امام سے سپارہ پڑھنا شروع کر دے۔ بے نے کہا سبحان اللہ، اس سے اچھی بات کیا ہوگی، وہ کاکے کو بھیج دیا کرے گی۔ پیش امام کہنے لگا وہ خود آ جایا کرے گا، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ نیک کام سر انجام دینے کے لیے ایک قدم بھی اٹھایا جائے تو اس پر اتنا ثواب ہوتا ہے۔ بے نے کہا کہ آپ کیوں زحمت کریں، کاکا ہی آ جایا کرے گا، اور وہ سلام کر کے اندر چلی گئی۔ دوسرے دن سے کاکے نے پیش امام سے سپارہ پڑھنا شروع کر دیا، مگر ابھی پڑھنے کا وقت ٹھیک نہیں ہوا تھا۔
کاکا کبھی تو فجر کی نماز کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے مسجد میں ہی بیٹھ کر سبق لیتا اور سنا دیتا، کبھی مغرب کے بعد۔ لیکن یہ دونوں وقت بہت تنگ تھے، کیونکہ صبح دونوں ماں بیٹے کو کینٹین کھولنے کی جلدی ہوتی تھی اور شام میں کاکا بہت تھکا ہوا ہوتا تھا، تو مغرب کے بعد اسے نیند کے جھونکے آتے تھے۔ کچھ دن سپارے کی پڑھائی صبح اور شام وقت بدل بدل کے ہوئی، پھر یہ گنڈے دار ہونے لگی۔ پیش امام نے تجویز پیش کی کہ کاکے کو دن میں ضرور وقت ملتا ہوگا، کیوں نہ پیش امام کینٹین پر آ جایا کرے۔ سنا ہے اسٹور میں کچھ جگہ ہے، بس وہاں ایک طرف بیٹھ کے کاکا سبق لے لیا کرے گا۔ اس وقت بھی اس نے نیک کام سر انجام دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ دور جانے کی فضیلت بیان کی اور فاصلے کو ثواب کے لحاظ سے مفید بتایا۔ تجویز اچھی تھی، مگر بیبے نے سوچا ہماری وجہ سے بیچارہ چل کر یا بس سے اتنی دور آئے گا، اس لیے اس نے جواب میں پیشکش کی کہ دوپہر کا کھانا پیش امام کینٹین ہی میں کھا لیا کرے، اس لیے کہ وقت کھانے کا ہوگا اور کاکا اس وقت فارغ بھی ہوتا ہے۔ پیش امام نے پہلے تو تجویز کی مخالفت کی، مگر یہ مخالفت ایسی تھی جیسی ایرانی ہوٹل کے کاؤنٹر پر چائے کے پیسے ادا کرنے کے لیے اس کا اور اس کے مہمان کا تکلف بھرا جھنجھٹ۔ پیش امام دوپہر میں کینٹین پر آنے لگا۔ پہلے بیبے، کاکا اور کینٹین والا لڑکا فرصت پاتے ہی اسٹور کی میز پر کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ اب جو پیش امام آنے لگا تو کاکا وہیں ایک طرف بیٹھ کر سبق پڑھ لیتا، پھر کاکے اور پیش امام اور لڑکے کے لیے بیبے کھانا لگا دیتی، انہیں کھلا کر پیش امام کے جانے کے بعد وہ خود کھانا کھا لیتی۔ بظاہر سب ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن پیش امام باتوں باتوں میں مسلمانوں کے آپس کے انتشار کی وجوہ بیان کرنے لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کریں تو یگانگت بڑھے گی اور اسلامیان عالم کو دنیا میں سربلندی نصیب ہوگی۔ بیبے اس کے خیال سے پورا اتفاق کرتی تھی، لیکن کھانا وہ پیش امام کے جانے کے بعد ہی کھاتی رہی۔ پیش امام عام طور پر کھانے کے بعد ایک لمبی دعا کرتا اور چائے ضرور پیتا تھا۔ دعا میں خاص طور پر بیبے کی صحت اور اس کی سلامتی طلب کی جاتی، مگر پیش امام کا بیبے اور کاکے کی زندگیوں میں اس طور داخل ہونا آخر کار ان کے ذہنی سکون کو درہم برہم کر گیا۔ ایک روز سبق لینے، کھانا کھانے، چائے پینے کے بعد کاکا پیش امام کو کینٹین کے دروازے تک رخصت کر کے اندر اسٹور میں آنے لگا تو پیش امام بھی پیچھے پیچھے چلا آیا۔ بیبے نے ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا، وہ کاکے اور پیش امام کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ پیش امام ایک کرسی کھینچ کر میز سے ذرا دور بیٹھ گیا اور کاکے سے کہا، دیکھو برخوردار، مجھے تمہارے مستقبل کے بارے میں تمہاری والدہ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، مناسب ہوگا کہ تم مجھے سکون سے باتیں کرنے دو، اس لڑکے کو بھی ادھر نہ آنے دینا، جاؤ شاباش۔ پھر وہ بیبے سے مخاطب ہوا، بولا، خاتون، آپ کچھ دیر بعد کھانا کھا لیجئے، کچھ غور طلب معاملات ہیں جن پر بات کر کے میں فوری طور پر جانا چاہتا ہوں، جلدی میں ہوں۔ بیٹے نے ماں کو دیکھا، اس کی سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آیا تھا۔ ماں نے اشارے سے اسے باہر جانے کو کہہ دیا۔ وہ باہر آ بیٹھا اور سوچنے لگا کہ پیش امام ایسی کون سی بات کہنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے میری شکایت کرتا ہو، پر میں ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا ہوں، روز کا کام روز کرتا ہوں، اور کیا چاہیے۔ خیر وہ اسی سوچ میں تھا کہ اندر سے بیبے نے آواز دی۔ وہ پہنچا تو بیبے منہ پر ہاتھ رکھے شاید رو رہی تھی، مگر وہ بولی تو اندازہ ہوا کہ رو نہیں رہی تھی، وہ ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کاکے کے پہنچتے ہی پیش امام پرزور انداز میں بیبے سے کہنے لگا، خاتون، میں پھر تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ برخوردار کا فی الوقت اس معاملے سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ فوری طور پر اس سے یہ بات کہہ دی جائے۔ بیبے نے مشکل سے ضبط کر کے کہا، حضرت مولانا، آپ کا خیال درست نہیں ہے، جو تجویز آپ پیش کر رہے ہیں اگر میں اس سے اتفاق کر لوں تو آپ اس کاکے کے باپ بن جائیں گے، اس لیے پہلے اس برخوردار سے پوچھ لیا جائے کہ کیا یہ آپ کو اس حیثیت سے قبول بھی کرے گا؟ کیوں بیٹے؟ پیش امام نے کسی کو بولنے کا موقع نہ دیا، تقریباً خفا ہو کے کہنے لگا، خاتون، یہ بچہ قبول نہیں کرے گا، قبول آپ کریں گی، ایجاب و قبول زوجین کے مابین ہوتے ہیں۔ بچے کی سمجھ میں اب بھی زیادہ کچھ نہیں آیا تھا۔ بیبے کو پیش امام کی بات پر ترارا آ گیا، کہنے لگی کہ ایجاب و قبول طرفین کے مابین ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ میرا بیٹا ہی میرا محرم اور میرے گھر کا واحد مرد ہے، تو میں پہلے اس کی رائے معلوم کروں گی، آپ چپ رہیے۔ کیوں بیٹے؟ یہ پیش امام صاحب جنہیں تم اس وقت کرسی پر بیٹھے دیکھ رہے ہو، اگر یہ مستقل یہاں اس کرسی پر، مطلب اگر یہ پورے کے پورے ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ بیبے نے بیٹے سے کچھ مسکراتے، کچھ سنجیدگی سے یہ بات کہی تھی جو اب کاکے کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے الجھ کے سوال کیا کہ کیوں؟ بیبے نے مسکرا کے پوچھا، کیوں کیا مطلب؟ بھائی یہی کہہ رہے ہیں۔ کاکے نے اب کے تیز ہو کے پوچھا، مگر یہ ہماری زندگی میں کیوں حصہ بٹائیں گے؟ کاکے کے حصہ بٹائیں گے کہنے پر بیبے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی، پھر ہنسی روک کے بولی، اس لیے کہ یہ صاحب مجھے گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، سمجھو جنتی بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں جو اکیلی رہ کے تمہاری پرورش کر رہی ہوں تو یہ کفران نعمت ہے جو گناہ ہوتا ہے۔
کاکے نے پیش امام سے کہا کہ پرورش کرنا گناہ نہیں ہوتا۔ لاہور پڑھتے ہوئے پیش امام بھنا کر بولا، خاتون، ایک بہت اہم مسئلہ، آپ نے بچے کو کھیلنے کو دے دیا، آخر یہ کس قماش کی گفتگو ہے؟ بیبے نے اب کے پوری طرح سنجیدہ ہو کے کہا، یہ ماں بیٹی کی گفتگو ہے، آپ کو پسند نہیں ہے تو چلے جائیے۔ پیش امام کو بہت برا لگا، وہ اٹھا مگر پھر سنبھل کے بیٹھ گیا اور کاکے سے کہنے لگا کہ جاؤ برخوردار، تم باہر جاؤ۔ کاکے نے الٹ کے کہا، کیوں؟ پیش امام نے اونچے سر میں کہا، میں کہہ رہا ہوں باہر جاؤ، بچوں کے سامنے بہت سے مسئلوں پر بات نہیں ہو سکتی۔ بیبے اب روکھے پن سے بولی، سنیے جی مولوی صاحب، میں نے آپ سے جانے کو کہا ہے، اب آپ تشریف لے جائیے اور ادھر آنے کی پھر زحمت نہ فرمائیے، بس ہو گئی پڑھائی، بچہ کہیں اور پڑھ لے گا۔ پیش امام نے آنکھیں دکھائیں، کہنے لگا، پھر زحمت نہ فرمائیے، کیا مطلب؟ میں اس بچے کو کلام اللہ پڑھا رہا ہوں۔ بیبے کو اس انداز پہ حیرت ہوئی، کہنے لگی، نہیں اب نہیں پڑھا رہے آپ۔ اس نے پھر آنکھیں دکھائیں، خاتون، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ بیبے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کاکا اس کے برابر جا کھڑا ہوا، کہنے لگی، تم اپنے حواسوں میں تو ہو، میں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ اب چلے جاؤ اور یہاں اب نہ آنا، سمجھے؟ پیش امام نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے گہری سانس لی، جیسے خود کو کسی آزمائش کے لیے تیار کر رہا ہو، پھر پھنسی ہوئی آواز میں بولا، عورت، تجھے نہیں معلوم کہ تو کن شیطانی اثرات کے تحت ایک دیندار آدمی سے منہ ماری کر رہی ہے؟ اے بدنصیب، میں نے تو تیری اصلاح کے لیے یہ تحریک کی تھی، خدا جانتا ہے کہ اس میں نفسی خواہش کا شائبہ بھی نہ تھا۔ اس وقت میں جا رہا ہوں، مگر میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا۔ اے ناقص العقل، میں تو… بیبے نے اسے آگے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جس کرسی پر اب تک بیٹھی تھی اس نے اس کی پشت کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا اور دانت پیس کر بولی، جاتا ہے یا دوں ایک؟ تجھے یہ کرسی اٹھانا مہنگا پڑے گا، جہنمی ملعون، کہتا ہوا پیش امام اسٹور سے نکل گیا۔ بیبے بہت دیر تک سناٹے میں رہی، پھر کاکے سے آہستہ سے کہنے لگی، یہ مجھے پاگل لگتا ہے، بلا وجہ جھک جھک کر کے گیا ہے، یہ تجھے کہیں باہر ملے تو بات مت کرنا اور اس جھگڑے کا کسی سے ذکر مت کرنا۔ کاکے نے سر ہلا کر بیبے سے وعدہ کر لیا۔ 2 دن کچھ نہیں ہوا، پیش امام ایک بار کاکے کو بستی میں نظر آیا، اس نے خود ہی نظریں چرا لیں، کاکے نے بھی سلام نہیں کیا۔ تیسرے دن ایک جوان آدمی بیبے کو کینٹین کے دروازے میں کھڑا دیکھ کر آگے آیا، سلام کر کے کہنے لگا، بی بی، پرسوں جو ہوا تھا بے شک برا ہوا تھا، آپ کچھ خیال نہیں کرنا، بھائی سراج الدین نے پوچھوایا ہے کہ اب تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ کاکا اسے پہچان گیا، یہ وہی آدمی تھا جو پیسے دینے کے لیے اس دن پیش امام کے ساتھ جھنجھٹ کر رہا تھا اور بالآخر پیسے دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بیبے اسے بولتے سن رہی تھی اور بس گھورے جا رہی تھی۔ اس نے جو بھائی سراج الدین کہا تو یہ پیش امام کا نام ہوگا۔ لمحے بھر رک کے وہ کہنے لگا، اصل میں جی وہ بڑا نیک طبیعت آدمی ہے، کبھی دنگا فساد نہیں کرتا، دیندار بندہ ہے۔ ادھر ملک میں اس کے گھر والوں کا تھوڑا بہت کاروبار ہے، زرعی زمین بھی ہے، نہری، ایک بھائی ہے چھوٹا، والدہ صاحبہ ہے، والد صاحب پولیس کا ریٹائرڈ حوالدار ہے۔ اس کی بات کا برا مت منانا، گرما گرمی میں کچھ کہہ دیا ہوگا۔ اب اگر آپ فرماؤ تو ادھر سے والدہ صاحبہ کو بلا بھیجتے ہیں، ویسے وہ بہت ضعیف ہو گئی ہے، ادھر ہی آپ لوگ بات کر آ کے طے کر لو۔ بیبے نے اس کی یہ لمبی بکھری تقریر بڑے حوصلے سے سنی۔ وہ سانس لینے کو رکا تو اس نے رسان سے پوچھا، اے بھائی، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ جھینپ کر بولا، میرا نام بھی سراج الدین ہے، سب چھوٹا سراج الدین کہتے ہیں، وہ بڑا ہے ملا۔ روانی میں وہ پیش امام کا بے تکلفی کا نام بتا گیا اور اب اس بات پر اور خجل ہو رہا تھا۔ بیبے نے اسی دھیمے انداز میں کہا، بھائی چھوٹے سراج الدین، آپ یقیناً ملا سراج الدین کے قریبی دوست ہوں گے۔ وہ بات کاٹ کے جلدی سے بول پڑا، ملا جی تو ہم پیار سے کہتے ہیں، بڑا عالم فاضل آدمی ہے۔ ہاں جی، میں اس کا بچپن کا دوست ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بھائی چھوٹے سراج الدین، آپ اپنے دوست بڑے سراج الدین کو سمجھائیں، اللہ نے انہیں دین کی سمجھ اور علم دیا ہے، وہ اللہ کا کلام پڑھاتے ہیں، تو پھر اسی کے مطابق عادات و اطوار بھی رکھیں۔ چھوٹا سراج فوراً بولا، بی بی وہ بڑے سونے عادات و اطوار والا بندہ ہے، آپ یقین کرو۔ سنو جی، مجھے بات کرنے دو، بیبے نے ڈپٹ کے کہا۔ چھوٹا سراج مرعوب ہوا تھا۔ وہ بولی، سونے عادات و اطوار والا بندہ کبھی عورتوں کو دھمکی نہیں دیتا، نہ بد کلامی کرتا ہے۔ چھوٹا کہنے لگا، دیکھیں نا جی، آدمی سے کبھی کبھار کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، بندہ بشر جو ہوا، کچھ خیال نہ کریں، آپ معاف کر دیں اسے۔ بیبے بولی، اچھا تم اس کی طرف سے معافی مانگنے آئے ہو؟ وہ سر ہلا کے کہنے لگا کہ یہی سمجھ لیں آپ۔ تو ٹھیک ہے، بیبے نے کہا، معاف کیا میں نے، مگر ایک بات اپنے ملا سراج الدین کو بتا دینا کہ اس طرف کبھی رخ نہ کریں، میں نے بات اپنے تک ہی رکھی ہے، آدمی بنے رہے تو آئندہ بھی کسی سے ذکر نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، تم جاؤ۔
چھوٹا سراج منہ کھولے بیبے کو تکے جا رہا تھا. دھیرے سے کہنے لگا, وہ تو ٹھیک ہے جی, پر میں اس کو جواب کیا دوں؟ اس پر بیبے نے جیسے پھر ڈانٹ پلائی کہ کیسا جواب؟ وہ بولا, یہی جی رشتے کی بات. بیبے نے اس کی طرف دیکھ کر جیسے مایوسی میں سر ہلایا. افسوس کے ساتھ بولی, تم کیسے آدمی ہو؟ میں کہہ رہی ہوں کہ میں تمہارے سراج دین کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی اور تم رشتے کی بات پوچھ رہے ہو. ارے بندے خدا کے, کہہ دینا مجھے نہیں کرنا اس سے نکاح. اب تو خوش ہو, اب جاؤ مجھے کام کرنے دو. چھوٹے سراج دین کے چہرے پر لال رنگ کی تیکھی لہر دوڑ گئی. اسے بیبے کے غصے کی سہار تھی, پر وہ اس کی حقارت برداشت نہ کر سکا. نتنے پھلا کے بولا, بی بی, او بی بی, زیادہ اونچا اڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم شریف ہیں تو شریف ہیں, ہم سے ٹیڑھی بات نہیں کر. ہاں. اور یہ سب بک بکا کے چھوٹا سراج چلا گیا. بیبے سمجھی بات ختم ہو گئی, مگر بات ختم نہیں ہوئی تھی. دوسرے دن مسجد کو جانے والا پائپ اکھاڑ دیا گیا. باہر کی ٹینکی سے پانی لینے والے ایک دم کم ہو گئے. جہاں صبح شام مردوں عورتوں کی بھیڑ لگا کرتی تھی, وہاں یہ ہو گیا کہ کبھی بہت ضرورت میں کوئی آ کے بالٹی بھر لیا کرتا. بیبے کے گھر محلے والوں کا آنا جانا جیسے بالکل بند ہو گیا. ایک دن نانا نے صبح ٹھیلا نکالنے سے پہلے گلی میں آ کے بیبے کو آواز دی. وہ دروازے پر پہنچی تو نانا نے ہکلا ہکلا کے کہا کہ اب وہ اس کا سودا نہیں لا سکیں گے, اسے اب اور کوئی انتظام کر لینا چاہیے. بیبے نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے, بس اب مشکل ہے. بیبے نے کہا, بابا کوئی بات نہیں, آپ نے بہت خیال رکھا, اللہ خوش رکھے. وہ منہ ہی منہ میں کچھ کہہ کر چلے گئے. اس کے بعد نانا نے ان سے کوئی سروکار نہ رکھا. نہ وہ ان دونوں کو صبح جگاتے, نہ ٹینکی سے پانی لیتے اور نہ ہی بات کرتے. کاکا سلام کرتا تو سر جھکائے جھکائے جواب دے دیتے. بیبے ایک روز مغرب کے بعد کاکے کو لے کر ان کے دروازے پر گئی. کواڑ تھپ تھپایا تو پوچھنے لگے کہ کون ہے. بیبے بولی, میں اور کاکا آئے ہیں. تو ذرا ٹھہر کر بولے کہ بھائی اس وقت جاؤ تم لوگ, میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں. بیبے اندر ہی اندر روتی ہوئی واپس آ گئی. ایک دن محلے کی ایک بہت بولنے والی عورت کو روک کے بیبے نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے. تو اس نے بے دھڑک بتا دیا کہ تم جو دیکھتے ہی دیکھتے جھونپڑی سے پکے مکان میں آئی ہو, یہ جادو جنتر ایسے ہی نہیں ہو گیا, ہمیں سب پتہ ہے. اور لوگ پانی اس لیے نہیں لیتے کہ تمہاری غلط کمائی کی وجہ سے پانی ناپاک ہو گیا ہے. بیبے نے اپنی غلط کمائی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس طرح غلط ہے. تو عورت بھنا کے بولی کہ بی بی بس رہنے دو, منہ مت کھلواؤ. پیش امام کے ایک جاننے والے نے ایک بندے کو رات میں چوروں کی طرح تمہارے گھر سے نکلتے ہوئے پکڑا تھا. دوسرا باہر کھڑا تھا, وہ شور سن کے ڈپٹ لیا, نہیں تو اتنے گواہوں کی گواہی مل جاتی کہ سنساری میں کوئی دیر نہیں لگتی. بیبے تو خالی کرسی اٹھا کر رہ گئی تھی. ملا سراج دین نے اس پر پوری قوت سے وار کیا تھا. بعد میں کسی دوسری نے یہ تصدیق بھی کی کہ جو آدمی پکڑا گیا تھا اس نے نانا اور پیش امام کے سامنے اقبال جرم کیا ہے. اور پیش امام کل کہہ رہا تھا کہ وہ مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر حلف اٹھانے کو تیار ہے کہ بڑی سڑک کے ایرانی ہوٹل کا مالک تجھے پیسے لیے بنا خوب مٹھائیاں بھیجتا ہے. عورت نے یہ بھی کہا کہ اس میں ذرا بھی جو غیرت ہو تو ڈوب مرے. بیبے اس روز دیوار پکڑے پکڑے گھر میں آئی اور لیٹ گئی. وہ صبح تک بخار میں پڑی ہذیان بکتی رہی. کاکا اس کی پٹی سے لگا بیٹھا سب سنتا اور کافی کچھ سمجھتا تھا. اور ابھی فجر میں دیر تھی جو کاکا گلی میں آیا. اس نے پیش امام کو اپنے حجرے میں لالٹین جلاتے دیکھا. وہ غلیل اور ایک چھوٹا پتھر لینے گھر میں گھسا, اور اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, مگر باہر آ کر اس نے پیش امام پر پتھر کھینچ مارا. حجرے میں آگ پھیل گئی اور وہ ہوا جو پہلے میں بتا چکا ہوں. اور اب میں اون محمد وکیل اپنی سی کوشش کر رہا ہوں کہ سچ سامنے آئے اور کاکا بے حرمتی کے الزام سے بری ہو جائے. مگر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کسی دن جیل کے باہر 200-400 یا اس سے کچھ کم یا زیادہ خوب غصہ دلائے ہوئے مسلح اور غیر مسلح لوگ نہ آ کھڑے ہوں, جنہیں سوہنے نبی جی کی لائی ہوئی رحمتوں والی شریعت اور سرکمسٹینشیل ایویڈنس کی یا تو سمجھ ہو یا نہ ہو. تو سوال یہ ہے کہ ایسے میں کاکے کی جان کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ خیر, اللہ مالک ہے.